نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ آج عقیدہ نمبر 28 بیان کیا جائے گا۔ عقائد متعلقہ ذات و صفات، اس سے عقیدہ نمبر 28 بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، اللہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا۔ جو ارادہ کرتا ہے اس کے ارادے کو کوئی متزلزل کرنے والا نہیں ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ آگے فرمایا اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، یعنی پورے جہان پر اس کی نگاہ ہے، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کو پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ کسی کی پکڑ کرے، گرفت کرے، اس کے چھڑائے بغیر، اگر وہ چاہے گا تو چھوڑے گا، کوئی چھڑوا نہیں سکتا اس سے۔ ہاں، یہ جو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بخشنے کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اسے ایسے بخشنا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اپنے برگزیدہ بندوں کی قیامت کے دن عظمت دکھانا مقصود ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی چھڑا لے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو جو چھڑائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کر کے چھڑائیں گے۔ وہ جو چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کرے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے یعنی سیدھے راستے پر لے آئے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یہ کرے گا، یعنی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور چند مثالیں دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے یا جو کچھ کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا وہ عدل و انصاف کے تحت ہوگا، عدل و انصاف سے کرے گا۔ فرمایا نہایت بلند و بالا، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع و ضرر یعنی فائدہ و نقصان۔ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی وہ اگر ہم چاہیں کہ کچھ کریں، وہ چاہے کہ نہ کریں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں جنبش حرکت پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی زبان سے کسی کی غیبت کا ارادہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زبان کو قوت گویائی دے دیتا ہے، یہ اختیار دیا کہ ہم ایسا کریں یا نہ کریں، ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فعل کے وقت اس چیز کو تخلیق فرما دیتا ہے، ہم اس کا اکتساب اور ارتکاب کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہماری گرفت ہے۔ اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض ہوتا ہے، اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو، یعنی ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ آگے فرمایا
اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس سے کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں ہیں۔ ہاں، اس پر کچھ واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔